والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہندوستان کا آئین ہندوستان کی حکمرانی کے لیے سماجی، معاشی اور سیاسی فلسفہ اور اس کے طریقہ کار کی بنیاد رکھتا ہے۔ جمہوریت، مساوات، عدلیہ، حکمرانی کے طریقہ کار، ان ساری چیزوں کے بنیادی اصول آپ کو ہندوستان کے آئین میں ملتے ہیں۔ ہندوستان کا آئین بنا، اس نے جمہوریت کو یہاں پر حکومت کا طریقہ کار چنا۔ پڑوسی ممالک کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بہت جلد ہی وہ ڈکٹیٹرشپ اور آٹوکریسی میں پڑ گئے، لیکن ہندوستان کے اندر جمہوریت زندہ رہی۔ قانون کی حکمرانی یہ ہمارے آئین کا سب سے بڑا اصول ہے کہ جس طریقے سے بھی حکومت کی جائے گی وہ قانون کے دائرے میں کی جائے گی، اور قانون کی حکمرانی پہلا اصول ہوگا۔ عراق، افغانستان، سیریا، ان سارے ممالک کی تباہی ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ دانشوروں کا ماننا یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جن ممالک نے ان پر حملہ کیا تھا ان کے سارے اداروں کو انہوں نے ختم کیا۔ جب اداروں کو ختم کیا جاتا ہے بغیر اس آئیڈیا کے کہ اس سے بہتر ادارہ کیسے بنے گا اور کس طریقے سے وہ ادارہ اسٹیبلش ہوگا، ملک، قوم سب کو برباد کرتا ہے۔ ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم نے ہندوستان کے آئین، یہاں کی جمہوریت، یہاں کی سیاست، ان سب چیزوں سے پردہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 50 سال میں، 47 سال میں نہ ہماری طاقت پارلیمنٹ میں رہی، نہ ہم گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر ہی کوئی رول خاطر خواہ ادا کر سکے ہیں، اور نہ ہی عدلیہ میں ہماری کوئی حیثیت رہ گئی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کرناٹک کے اندر 62 ججز ہیں، اس میں سے صرف 3 مسلمان ہیں۔ سپریم کورٹ کے 34 ججز میں صرف 1 مسلمان ہیں، اور یہی حال تقریباً ساری ریاستوں کا ہے۔ فقہ کے اصول اسلام کی سب سے بڑی دین دنیا کے لیے ہے۔ ماڈرن جوریسپروڈنس سب مانتے ہیں کہ اس کے جو اصول اسلام نے طے کیے ہیں، جو آپ جیسے علماء کرام نے
فقہ کے اصولوں کو بنایا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ روزانہ کے مسائل میں شریعت کا نفاذ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ انٹرپریٹیشن آف لا کے اصولوں کے اندر آج بھی اسلام کے نام سے نہیں جانا جاتا، لیکن اصول وہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں کی ہی مدد سے اور آپ لوگوں کی ہی لیڈرشپ میں ہو سکتی ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین کے ساتھ اپنا ربط دوبارہ پیدا کریں، اس لیے کہ جو بھی ہمارا معاشرہ بنے گا، جو بھی سیاسی معاشی چیزیں ہندوستان میں ہو رہی ہیں، اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر ہی ہوں گی۔ مثلا پہلا ہمارا تھا کہ اصول کی بنیاد پہ قانون بنائے جاتے تھے، لیکن اب بہت تیزی سے وہ بدل رہا ہے۔ اب حقوق کی بنیاد کے اوپر قانون بن رہے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، کہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم آزاد ہوئے اس وقت نہیں تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ یہ سارے قوانین بنتے جا رہے ہیں جو حقوق کی بنیاد پہ بن رہے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو انسانی حقوق کا تصور مسلمانوں کے پاس ہے، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ قومی متحدہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کا، اور مسلمانوں کا جو کائرو کا ڈکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کا، اس کا ایک چھوٹا سا فرق دیکھ لیجئے کہ کائرو ڈکلیریشن میں مسلمانوں نے کہا کہ ہر شخص کو ایک گھر اور اس کے سر پہ چھت ہونا اس کے انسانی حقوق میں شامل ہے، قاہرہ کا ڈکلیریشن، لیکن اقوام متحدہ کے ڈکلیریشن میں وہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو طریقہ کار ہیں، ہمارا جو مساوات کا تصور ہے، ہمارا جو ایماندار سیاست کا تصور ہے، یہ ہم وہاں تک پہنچا نہیں سکے اس لیے کہ ہم نے سیاست سے پردہ کر لیا ہے۔ ہم نے اپنا انٹریکشن لوگوں کے ذریعے بالکل ہی ختم کر لیا۔ ہمارا انٹریکشن اب جو ہے صرف بزنس کی حد تک رہ گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے سیاسی طور پہ انٹریکشن ختم کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے بزنسز کے اندر بھی ہم جو تعلق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں برادران وطن سے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسلمان بزنس نہ کرے، فروٹ بیچنے والا ہمارے محلے میں نہ آئے۔ ان سب کی بنیادی جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ آزادی کے بعد ہم نے ہندوستان کے آئین سے، ہندوستان کے حکومت کے طریقہ کار سے، ہندوستان کی سیاست سے پردہ پوشی کی۔ آپ لوگ اتنا بڑا دعوتی کام کرتے ہیں، دیکھیے کہ ہماری سیاست کی کمزوری کی وجہ سے کتنے ریاستوں میں اب اینٹی کنورژن لا بن گیا ہے۔ ہماری کمزوری ہے سیاسی، اس حد تک کہ پھر آخر میں عدلیہ کو ہی بیچ میں آنا پڑا۔ آپ لوگوں میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ گجرات کی ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا کہ کنورژن کے معاملے میں اگر عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو یہ کنورژن کے قانون میں اس کو جبراً آپ روک نہیں سکتے، اس قانون کے استعمال سے اس کی اپنی مرضی سے شادی کرنے میں آپ روک نہیں ڈال سکتے۔ تکلیف دہ بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اینٹی کنورژن تو ٹھیک ہے لیکن شادی کی حد تک آپ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آئین ہم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ہر ہندوستانی کو اپنے دین کے اوپر چلنے کی اور اس کی دعوتی کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ نہ ہمارے وکلا رہے ایسے، نہ ہمارے ججز رہے، اور نہ ہی ہماری سیاسی طاقت رہی۔
پریشان ہے ہندوستان. ابھی سونے پت کو میرے بیٹے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں گیا تھا. وہ غیر مسلم ہی تھے اس کے ساتھ, کوئی مسلمان نہیں تھا. زیادہ تر گفتگو مودی کے خلاف تھی وہاں پہ. سب پریشان. لیکن ان کو ایگزسٹنگ اداروں میں جو خامیاں ہیں اور ان اداروں کو کس طرح چلنا چاہیے, ایمانداری کی سیاست کیا ہوتی ہے, انصاف کا صحیح تصور کیا ہوتا ہے, مساوات معاشی سماجی کیسی ہوتی ہے, انسانی مساوات کا کیا تصور ہونا چاہیے, اس سے وہ آگاہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جو اس کے اصول ہیں وہ ہم نے اپنی حد تک محدود کر لیا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کے سوا کسی سے خوفزدہ نہیں ہو سکتا. کسی قیمت پہ خوفزدہ نہیں ہو سکتا. لیکن مومن کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جانتے بوجھتے بیکار میں اپنے آپ کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا. آپ لوگ دعوتی کام کرتے ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ جن ریاستوں میں اینٹی کنورژن لا ہے اس کے اندر آپ لوگ جو دعوتی کام کر رہے ہیں اس میں احتیاط برتیں. خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جتنا ہو سکے اوائڈ کریں. اس لیے کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں, لیکن جانتے بوجھتے اپنے آپ کو بیکار کی آزمائش میں بھی ہم نہیں ڈالتے, ڈالنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ وقت کی بات ہے. جس دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم شریعت کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق ایمانداری کی سیاست, انصاف کا صحیح تصور, مساوات کی مثالیں قائم کریں گے, ہم اسی وقت کو واپس پہنچیں گے جو اب سے تھوڑے ہی سال پہلے کی بات تھی کہ غیر مسلم جب کہیں جاتے, جب بینک نہیں بنے تھے تو اپنی ساری دولت یعنی پیسہ زیور مسلمانوں کے پاس رکھا کے جاتے کہ یہ امین ہیں, یہ صدیق ہیں, یہ میرا پیسہ جب میں واپس آؤں گا جب مجھے واپس دے دیں گے. بھروسہ تھا ان کو. انصاف کے معاملے میں مسلمان ججز کی بے انتہا عزت تھی, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کا حکم ہے کہ چاہے وہ اپنے خود کے رشتہ دار کیوں نہ ہو, کوئی مسلمان انصاف کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. رفتہ رفتہ ہماری اپنی پردہ پوشی کی وجہ سے اور ہمارے انٹریکشن کی کمی کی وجہ سے اور ہندوستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارے انٹریکشن کی کمی کی وجہ سے ہم کمزور پڑتے گئے. یہ ریورسیبل ہے, پوری طریقے سے ریورسیبل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئین کو سمجھیں, قانون کے جو اصول ہیں اور دائرے ہیں, کوئی سا بھی ہندوستان میں چینج بغیر قانون کی ترمیم کے ہو نہیں سکتا. چاہے وہ شیڈول کاسٹ کے ریزرویشن کی بات ہو, چاہے آئین کے مطابق انٹچبلٹی کو ختم کرنے کی بات ہو, چاہے عدلیہ کے غیر جانبدارانہ اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں قانون کے اندر اور آئین کے اندر. اور ہم کو جو بھی چینج لانا ہے اور بہت سخت ضرورت ہے اس چینج کو لانے کی, اس ملک میں کوئی خوش نہیں ہے فی الحال, علاوہ ان کے جن کے پاس اقتدار ہے. انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں, صرف وہ خوش ہے, کوئی قوم خوش نہیں, کوئی مذہبی فرقہ خوش نہیں.
اور یہ جو چینج لانا ہے وہ چینج آپ کی ہی مدد سے اور آپ کے ہی انوالو ہونے سے ہو پائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا. کرناٹکا کے ہائی کورٹ کے اندر پورے ہندوستان میں چل رہی ہے یہ بات کہ جتنے لیکس ہیں، تالاب ہیں، ان کو غیر قانونی طور کے اوپر لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے، انکروچمنٹ کیا ہے، گندا پانی بجائے اس کے کہ اس کو پروسیس کر کے بعد میں تالابوں میں ڈالیں، بغیر اس کی صفائی کیے ہوئے تالابوں میں ڈالی جا رہی تھی، جیسے گنگا کے اندر پوری شہروں کی گندگی کو ڈالا جاتا ہے. تو کرناٹکا ہائی کورٹ نے ایک لوگوں کو بلایا کہ بھائی آپ اس کا حصہ بنیے، عام شہریوں کو. کوئی مسلمان نہیں، جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کی جو نعمت ہے، جھاڑ، پانی، جانوروں کی حفاظت، ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں رہی. بار بار بلاتے رہے وہ کہ آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کیجئے، حصہ لیجئے، یہ انسانی اثاثہ ہے، اللہ کی دین ہے. کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت محدود کر لیا ہے. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، میرے بچوں کا سیٹلمنٹ، ان کی شادی، ان کے بیاہ، ان کے بچے. ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام یقیناً اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے، لیکن یہی اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا مساوات، ایماندار سیاست، جھاڑ، جانور، پانی، یہ ساری چیزوں کا تحفظ بھی ہمارے ذمہ ہے. اور جب تک ہم اس کے اندر ایگریسولی شامل ہو کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور دوسروں کے حقوق کے لیے جب تک ہم اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، جیسا کہ آئین چاہتا ہے کہ ہر انسان کو نہ صرف اپنے آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے اور ان کے لیے انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے میرے خیال سے ہم کو روز قیامت جواب دہی میں کافی تکلیف ہوگی. علامہ اقبال کا وہ شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں: جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور اسلام کے صحیح تصور ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہر چیز کے اندر ہم کو عملاً انگیج ہو کر اس کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.